انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن قول فیصل ہے، یعنی قرآن الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، اس میں جو کچھ آ گیا بس وہی قانون ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے قائم ہونے کے کانٹیکسٹ میں، کہ یہ قرآن جو کہہ رہا ہے نا کہ مر کے تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو یہ ہو جانا ہے۔ وما ہوا بالہزل، قرآن کی باتیں کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیسا زبردست انداز ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بڑی سیریس چیز ہے، یہ قول فصل ہے۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، قرآن پرپز کے ساتھ اتارا گیا اور یہ پرپز کے ساتھ اترا، فیصلہ کن کتاب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اس کتاب کے اندر جو کانفیڈنس لیول ہے نا سر، وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ قرآن اگر آپ ترجمے سے پڑھیں نا تو اس کی سب سے ڈومیننٹ چیز آپ کو نظر آئے گی، اس کا کانفیڈنس، کہ یہ کرو تو بچ جاؤ گے، یہ کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ پورے اعتماد کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے، پورے پیشن کے ساتھ۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ایک امریکن یوتھ منسٹر مسلمان ہوئے، جوشوا، ان کے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے ان کے اسلام لانے کے اوپر، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، انگلش کے اندر ہے، آلموسٹ 1 گھنٹے کی۔ ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام، بائبل کی وجہ سے میں کیسے اسلام تک پہنچا۔ اس میں انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے ایک ورڈکٹ دی ہے کہ جب یہ میں نے کتاب پڑھی، کتاب ان کو جمعے والے دن گفٹ کی گئی، تو منڈے تک وہ پوری قرآن پڑھ چکا ہوا تھا۔ سبحان اللہ کہو، تسی پوری زندگی نہیں پڑھا پورا قرآن۔ پرپز آف لائف کی تلاش میں لوگ ہیں نا۔ وہ کہتا ہے میں تو بس جب میں نے جمعے والے دن رات کو قرآن شروع کیا تو میں نے ایک رات میں ہی اپنا دل اس کتاب کو دے دیا تھا۔ سورہ آل عمران اور سورہ نساء تک جب میں پہنچا تو اس نے کہا اس کتاب کی مجھے سب سے جو زیادہ اٹریکٹیو چیز لگی ہے وہ اس کتاب کا کانفیڈنس ہے، جس طریقے سے یہ دھڑلے کے ساتھ بات کرتی ہے کتاب، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے، سیدھی سیدھی کھری کھری باتیں، تو وہ انسان کے اوپر بڑا اثر کرتی ہے کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ صرف خدا ہی بات کر سکتا ہے۔ ہم لوگ تو بات جب کرتے ہیں ایسا کرنا چاہیے، بہتر ہے یوں کر لیں، تو اللہ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ یہ جو کہانیاں، قصے، سٹوریاں، یہ دین اور ہے۔ قرآن بہت سخت ہے اپنے مزاج کے اندر اور بڑا سٹریٹ فارورڈ ہے۔ اچھا یہ بات کافروں کو بھی سمجھ آ گئی تھی۔ سورہ یونس میں آتا ہے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں نبی ان سے فرماؤ مجھے کوئی اختیار نہیں میں اس کتاب کو بدل سکوں، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ میری طرف کرتا ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یہ ہے جناب اس کتاب کا کانفیڈنس۔ وما ہوا بالہزل، یہ قرآن کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اچھا اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ بعض اوقات کبھی مثال دینے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں نا، کوئی اللہ کے لیے مثال بیان کر دیتے ہیں یا کتاب اللہ کے لیے، تو وہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں جی وہ نقل کفر نہ باشد، وہ کہتے ہیں یہ تو آپ نے بڑی گستاخی کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ نے قرآن کے بارے میں بات کر دی۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ مثال خود بیان فرما رہا ہے کہ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اب یہی بات اگر میں کر دوں نا کہ یار یہ قرآن مذاق نہیں ہے، وہ کہیں گے جی آپ نے مذاق کا لفظ قرآن کے لیے استعمال کر لیا۔ میں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میں کبھی بات کر دیتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ٹونٹ کے طور پہ کی ہے، تانا دیتے ہوئے۔ جب کافر کہتے ہیں نا اس کتاب میں یہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان ہوئی ہیں، مکھی کی مثال ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ ہمیں کوئی اس بات میں حیا نہیں ہے کہ ہم مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ ہاں ہم چاہتے ہیں اس کے ذریعے تمہیں گمراہ کر دیں اور اس کے ذریعے تمہیں ہدایت دے دیں، یعنی گمراہ کسے کریں؟ جو بات مان لے اس کو گمراہ کریں؟ نہیں، جو بات نہ مانے، قرآن ترجمے سے نہ پڑھے وہ گمراہ ہو، یا مان کے بھی نہ پڑھ کے بھی نہ مانے وہ گمراہ ہو، اور جو بات قبول کر لے وہ ہدایت پہ۔ تو میں اس پہ اکثر بولتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بات تانے کے طور پہ کی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ گمراہ تو نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ
گمراہ وہ ہوگا جو اس بات کو نہیں مانے گا. لیکن نظر آتا ہے ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیں. اس کا یہ مطلب نکالنا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوں گے، یہ تو کفر ہے. اگر ورنہ تو یہ ماننا پڑے گا قرآن ایک وقت میں دو چیزیں درست نہیں ہو سکتی، یا تو قرآن کتاب ہدایت ہے یا گمراہ کرنے والی کتاب ہے. تو یہ کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے. ھدی للناس مبینات من الہدی والفرقان. تو گمراہ کرنے والی کتاب نہیں، وہ بات تانے کے طور پہ، ٹونٹ کے طور پہ، یا آج ماڈرن دور میں پھکی کے طور پہ ہوئی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نہ مانو جاؤ دوزخ میں، اسی لیے نازل کیا تھا کہ تم دوزخ میں جاؤ. تو یہ بات اللہ تعالیٰ ٹونٹ کے طور پہ کر رہا ہوتا ہے. وہ جب ہم یہ مثال بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی او دیکھیں جی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کر دیا. تو یہاں قرآن کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کتاب مذاق ہے، مذاق نہیں ہے. قرآن میں آیا یہ نبی مجنون نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کسی نے نبی علیہ السلام کے لیے مجنون کا لفظ کیوں بول دیا، وہ تو نہ کے لیے بولا جا رہا ہے نا. اور جب نہ کے لیے مثال دی جائے گی تو پھر دی جائے گی. قرآن میں آتا ہے یہ نبی شاعر نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ اسی طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر فرما رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ چالیں چل رہے ہیں. وہ اسی انتظار میں تھے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو جائے تو یہ دین دفن ہو جائے گا، اور طرح طرح کی سازشیں اسلام کے خلاف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ بھی چالیں چل رہے ہیں اور میری بھی تدبیر ہے. تو پھر دیکھتے ہیں کس کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. فمہل الکافرین امہلہم رویدا. تو نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ کافروں کو تھوڑی سی مہلت اور دے دیں اور کچھ وقت انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پہ، ان کو کچھ نہ کہیں. یعنی اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ یہ جو کچھ سازشیں کر رہے ہیں آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں، یہ خود بخود وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی. سر یہ جو ٹاپک ہے نا قرآن پاک میں درجنوں دفعہ آیا ہے کہ اے نبی ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا کام کریں. یہ تھم رول ہے کسی دعوت کی کامیابی کا. اگر آپ رونا پیٹنا ڈال کے بیٹھ جائیں گے اوہ فلاں بندے نے یہ بات کر دی اب میں کیا کروں، تو وہ تو کرتے رہیں گے لوگ. پیغمبروں کو نہیں لوگوں نے چھوڑا. آپ اپنی سچائی بیان کرتے رہیں. سچائی میں بڑی طاقت ہے. ہمارے پاس تو یعنی ماشاءاللہ ہزاروں لوگ، میں یعنی بلا مبالغہ کہوں گا، جو فزیکلی آ کے مجھے مل کے جا چکے ہیں. ایک ایک بندے کے اوپر پوری پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے حق تک پہنچایا. اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو مخالفین کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ مخالفین جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ کون بندہ ہے جس کے بارے میں بول رہے ہیں، تو وہ سن لیتے ہیں. اور وہ مولوی تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پبلک کی مت مار دیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا بدل چکی ہے. اب لوگ کاؤنٹر ویریفائی کرتے ہیں. اب کہانیاں کس سے نہیں چل سکتے. پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے کہانی بیان کر دی، کسی سنی نے شیعہ کے بارے میں کہانی بیان کر دی کہ شام غریباں کو یہ فلاں فلاں کام الٹے کرتے ہیں. اب آج کا نوجوان جو ہے وہ شام غریباں میں خود پہنچ جائے گا یا ویڈیو دیکھ لے گا شام غریباں کی، وہ کہے گا وہاں تو کوئی نہیں ایسا کام ہو رہا، تو یہ تو کہانی کرا رہا ہے. اسی طریقے سے پہلے زمانے میں شیعہ کی طرف سے یہ پراپوگنڈا ہو سکتا تھا یہ مولا علی کو نہیں مانتے، یہ حسین کو نہیں مانتے. آج کا جب شیعہ بچہ ہے وہ جا کے مسجد میں خود جا کے دیکھ لے گا کہ بھئی چاروں خلفاء کے نام لکھے ہوئے ہیں. ویڈیوز دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا یار کہ مولا علی کا دفاع کرنے والے اس وقت سب سے زیادہ وہ پلیٹ فارم استعمال ہو رہا ہے، سنی اور شیعہ دونوں کی طرف سے ویڈیوز ان کی اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو اب وہ باؤنڈریز جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں. تو یہ چالیں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. تو صحابہ کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوا. ایک ایک گھر میں دعوت، سوائے انٹرنیٹ کے یہ پاسبل ہی نہیں کہ ایک ایک گھر میں دعوت پہنچ جائے. تو آج تو ہمیں یہ اس حدیث کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کوئی گھر بچا ہے؟ وہ لوگ جو اپنے ینگ ایج میں، اپنی جوانی میں دوسرے مکتب فکر کی مسجد میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے،
اتنے سٹرکٹ تھے اپنے عقائد اور نظریات میں، آج ان کی اولاد اپنے موبائل پہ ہماری ویڈیوز دیکھ رہی ہے اور وہ روک نہیں سکتے۔ تبلیغی جماعت والے بیچارے تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا اور لوگوں کو دعوت کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اب سننے والے کی مرضی ہے، کئی تو دروازہ ہی نہیں کھولتے ہیں، کھول کے گالیاں سنا کے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ تو سر ہم تو دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں ہیں، ہم تو ڈائریکٹ بیڈ روم میں پہنچتے ہیں بغیر کھٹکھٹائے، موبائل کے اندر، اور اس کے موبائل میں بھی پہنچیں گے جو اپنی اولاد کو جکڑ کے رکھے گا اپنے فرقے میں، لیکن اس تک یہ بات پہنچے گی، اس کے آگے کوئی باندھ نہیں باندھ سکے گا۔ تو یہ اس زمانے میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین کے خزانے اگلوا دیے ہیں کہ جو مخالفین کی سازشیں تھیں دعوت حق کے مقابلے پہ، وہ کس طرح ڈائلیوٹ ہوتی جا رہی ہیں۔